من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. تمام معاملات، اخلاقیات اور عبادات سنت کی روشنی میں سنوارنے کی کوشش کرے. اسی میں ہمارے لیے خیر اور برکت ہے. سنت کے مطابق اگر ہم روزمرہ کی زندگی گزارنا چاہیں تو اس کے لیے حدیث کے بہت سارے ذخیرے اور مجموعے موجود ہیں. ان میں بہت ہی اہمیت اور شہرت اللہ تعالیٰ نے بلوغ المرام کو عطا فرمائی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انتخاب حدیث کا نسخہ اور مجموعہ ہے. اس میں روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے بیشتر مسائل کا سنت کی روشنی میں حل بتایا گیا ہے. کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے مسائل کو حدیث کی روشنی میں حل کریں، اس کے ساتھ مربوط کریں. اسی میں ہمارے لیے خیر اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. نماز کے متعلق گزشتہ لیکچر میں ہم نے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں. اب اس کا کچھ اور باقی حصہ جیسے مسافر کی نماز، مریض کی نماز اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں اس پر انشاءاللہ تعالی اس وقت گفتگو کی جائے گی، کیونکہ دین اسلام سب کے لیے ہے، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، مقیم کے لیے بھی، مسافر کے لیے بھی، صحت مند کے لیے بھی، تندرست کے لیے بھی. ہر ایک کے لیے رولز اور ریگولیشن بتا دیے گئے ہیں. اگر ہم شریعت میں دیے گئے ان اصولوں اور قانون کو سامنے رکھیں تو کبھی مشکل نہیں ہوگی. مسافر کے لیے نمازوں میں ایک تو 4 رکعت والی نماز میں کٹوتی کر کے 2 رکعت رکھے گئے ہیں. ظہر، عصر اور عشاء اس میں وہ 2 رکعت پڑھے گا. مغرب کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے. فجر کی نماز میں بھی چونکہ 2 ہی رکعت ہیں، 1 رکعت نہیں ہوگی. اسی طرح سے جمع بین الصلاتین، حسب ضرورت 2 نمازوں کے درمیان یعنی ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان وہ جمع کر سکتا ہے. اگر اس جمع کے قاعدے قانون سے فائدہ اٹھایا جائے تو موجودہ دور میں جو لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں ان کو بارہا اس کا تجربہ ہوا ہوگا. کبھی ایئر سے جا رہے ہیں، پلین کا ٹائم ہے کچھ، آپ ظہر کی نماز تو پڑھ لی ہے ایئرپورٹ پر، عصر کا کیا کریں گے؟ اگر ظہر کے ساتھ عصر ملا کر پڑھ لیں تو وہ آپ کے لیے سفر بڑا آسان بن جائے گا، ورنہ نماز کے چھوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح سے مغرب کی نماز کے بعد اگر عشاء کی نماز پڑھ لی جائے تو بھی اس کے اندر سہولت ہے، لیکن یہ ضرورت کے مطابق. ایسے نہیں کہ خامخواہ آپ جمع کریں بلا ضرورت کے، جہاں ضرورت ہے وہاں جمع کرنے کی اجازت دی گئی. اور اسی طرح مسافر کے لیے بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹے لیٹے اشارے کے ذریعے سے پڑھے گا، مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی سہولتیں رکھی ہیں. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سہولتیں مقرر کی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لازماً قصر کریں اور لازماً جمع کریں. اس کی اجازت دی گئی، یہ بہتر ہے قصر کرنا. لیکن بعض صورتوں میں اگر مسافر پوری بھی پڑھے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رمضان میں کہیں سفر کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں آرام سے روزہ رکھ سکتا ہوں اور کوئی میرے لیے پرابلم نہیں ہوگا، روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن تنگی اور مشکل میں پڑھ کر روزہ رکھنا یہ غلط کہ آپ بھی مصیبت میں پڑ گئے اور دوسروں کو بھی آپ نے الجھن میں ڈال دی. یا بعض اوقات ایسٹ سے ویسٹ جاتے ہیں آپ لوگ تو سفر اس میں بڑا لمبا ہو جاتا ہے تو روزہ اسی حساب سے لمبا ہوگا. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر انڈیا یا پاکستان سے سحری کھا کر سفر شروع کیا اور وہ جا رہا ہے کہاں، لندن جا رہا ہے یا امریکہ جا رہا ہے، تو اب اس کا سفر اتنا لمبا ہو جائے گا، روزہ خاص طور پر. کیونکہ اب آپ جب قریب قریب پہنچیں گے تو معلوم ہوا کہ ابھی وہاں سورج غروب ہونے کے لیے 6 گھنٹے باقی ہیں. یہاں افطار کا ٹائم ہو گیا اس کے حساب سے، اب وہاں تو 6 گھنٹے باقی ہیں. اب آزمائش میں پڑ گئے روزہ رکھ کر، اب کیا کریں گے؟ اب آپ گھڑی پہ گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ 6 گھنٹے کب پورے ہوں گے، تو کیونکہ اس کا روزہ تو پھر پورا 20-22 گھنٹے کا بن گیا اس حساب سے. تو ایسی صورت میں کیوں خواہ آپ روزہ رکھیں؟ جب شریعت اس بات کی اجازت دے رہی ہے تو اس سے آپ سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اپنے آپ کو تنگی اور مصیبت میں نہ ڈالیں. شریعت جس بات کی اجازت دے رہی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. آگے دیکھیے کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر کیا کرتے تھے، سفر میں ڈسٹنس، فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اس میں بھی بڑی گنجائش رکھی گئی ہے.
عرف عام میں جس چیز کو آپ سفر سے تشبیہ دیں، سفر سمجھیں، تو وہ سفر ہے. اس کے لیے پراپر مائلیج کو تقسیم کرنا یہ ایسے نہیں حدیث میں بیان کیا گیا. صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشاہدات بیان کیے. اپنے اپنے مشاہدات کا مطلب کیا ہے؟ کسی موقع پر دیکھا گیا کہ 3 میل سے آپ نے زیادہ کا سفر کیا، ہو سکتا 5 میل، 6 میل، 8 میل، 10 میل، یعنی اس سے زیادہ کا سفر، تو اس میں آپ نے قصر کیا، تو وہ صحابی نے وہی بات نقل کر دی. کبھی دیکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15-16 میل کا سفر کیا، اس میں قصر کیا، دوسرے صحابی نے وہ واقعہ نقل کیا. تو یہ جو مسافت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں صحابہ کرام کے، یہ ایک دوسرے کو کنفلکٹ نہیں کر رہے ہیں، اپنا اپنا تجربہ بیان کیا جا رہا، اپنا اپنا مشاہدہ بیان کیا جا رہا. اسی لیے اس میں سب سے آسان رائے جو دی جاتی ہے وہ یہی کہ جس کو آپ سفر سمجھیں، اپنے شہر سے باہر نکل کر جس کو سفر کنسیڈر کریں، وہ سفر ہے، اور اس میں آپ قصر وغیرہ کے جو مسائل ہیں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. بعض لوگ اتنا مائلیج کے بارے میں کہ 47 ہوا کہ 46 ہوا، آدھا میل زیادہ ہوا کہ آدھا میل کم ہوا، کیونکہ اس کے بغیر گویا قصر نہیں ہو سکتی. آپ اپنے آپ کو تنگی اور مشکل میں ڈال رہے ہیں. جیسے اب دیکھیے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرت 3 امیال اور 3 فراسخ صلی رکعتین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 میل یا 3 فرسخ وہاں پر جاتے تو آپ کیا کرتے؟ قصر کیا کرتے تھے. اگر 3 میل کو لے لیا جائے تو بہت کم ڈسٹینس بنا، اور اگر 3 فرسخ کو لے لیا جائے تو فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا عام طور پر. یوں سمجھ لیجئے کہ 3 فرسخ کا مطلب کتنا ہوا؟ 9 میل. اس پر بھی قصر کی نماز ہو سکتی ہے. تو یہ وہ بعض لوگ جو 45 46 کی لازمی شرط رکھتے ہیں، دونوں معنوں کی صورت میں یہاں گنجائش نکل رہی ہے. فرسخ کو بھی اگر آپ لے لیں پھر بھی 10 میل کے اندر اندر کا فاصلہ وہ بنا. اس لیے جو لوگ یہ رائے دیتے ہیں کہ عرف عام میں جس کو آپ سفر سمجھیں، اب جیسے کوئی آدمی رہ رہا ہے سمجھیے لندن میں، کوئی رہ رہا ہے نیو یارک میں، کوئی رہ رہا ہے بمبئی میں، کوئی کراچی میں رہتا ہے، تو وہاں روزانہ ٹریولنگ تو 10 میل سے زیادہ ایک آدمی کرتا ہوگا. جو کام کرنے والے ہیں اپنے گھر سے آفس میں جانے اور واپس آنے کا جو ہے روزانہ ان کو 20 میل سے زیادہ کا چکر پڑ جاتا ہے. تو وہ ہیں اپنے شہر ہی میں، تو کیا وہ قصر کریں گے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اپنے شہر میں ہیں. اگرچہ کہ گھر سے آفس کا فاصلہ آپ کے تقریباً 10 میل سے زیادہ ایک طرف کا بن رہا ہے، تو وہ آپ قصر نہیں کر سکتے، کیونکہ قصر اس وقت ہوگا جب آپ اپنے شہر سے باہر نکل گئے. کوئی آدمی بمبئی چھوڑ کر باہر نکل گیا، دوسرے علاقے کو گیا، اور اس کا اتنا ڈسٹینس ہو رہا ہے تو پھر وہ مسافر کنسیڈر ہوگا. کوئی کراچی چھوڑ کر باہر نکل گیا اور وہ پھر 12 میل یا اس سے زیادہ کا بن رہا ہے تو وہ مسافر بن سکتا ہے. لیکن کراچی شہر کے اندر ہی رہے تو وہ لوگ کام کرنے کے لیے روزانہ ان کو 15-20 میل کا سفر تو عام طور پہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کو مسافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے خود علاقے کے اندر ہے. تو بعض بڑے شہروں میں اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. تو عرف عام میں جس کو آپ مسافر سمجھیں تو آپ اس پہ سفر کے جو رولز ہیں وہ پورے اپلائی کر سکتے ہیں، قصر وغیرہ. اس کی شرعی لحاظ سے آپ کو اجازت دی گئی ہے. اب آپ دیکھیے اس کے بعد کہ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور تجربہ بتایا گیا صحابہ کرام کا. خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ الی مکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر فرمایا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، یہ تو لمبا ڈسٹینس ہے، تو اس میں کیا ہوا؟ فکان یصلی رکعتین رکعتین، تو آپ 2 رکعت ہی پڑھتے رہے. کب تک؟ حتی رجعنا الی المدینہ، یہاں تک کہ آپ واپس مدینہ پہنچ گئے. صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں. یعنی مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، سفر میں پورے کا پورا آپ مسافر تھے، پھر مکہ مکرمہ سے واپس آنے تک آپ مسافر ہی تھے، مدینہ پہنچنے تک آپ مسافر تھے. تو اس کے لیے سفر جتنے بھی دن، مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 مہینے سے آپ سفر کر رہے ہیں لہٰذا اب قصر ختم ہو گئی. اگر مسافر ہیں آپ، ٹریولنگ کنڈیشن میں ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، آپ کا سفر لمبا ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے مسافر سمجھے جائیں گے. چاہے اس کے اندر سفر کی حالت میں راستہ طے کرتے کرتے
ہفتہ لگ گیا، 10 دن لگ گئے، مہینہ لگ گیا، تو بھی آپ سفر ہی کر رہے ہیں نا، اپنے علاقے میں نہیں پہنچے آپ، یا کسی ایسی جگہ نہیں پہنچے جہاں جا کر آپ مستقل یا ایک لمبی مدت کے لیے قیام کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر مسافر کے جو رول ہیں وہ آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوں گے۔ اب کب تک آپ کریں گے، کتنے دن ہے اس کا، اس میں عام طور پہ 2 باتیں بتائی گئیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر پہلے سے آپ کو معلوم ہے، ٹائم ٹیبل طے ہے سفر کا، میں جا رہا ہوں یہاں سے کوئی بھی شہر کو، اور آپ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ مجھے وہاں جا کر 10 دن رہنا ہے مثلا، تو 10 دن طے ہو گئے نا، تو پھر کیا کریں گے آپ، اگر ایک فگر ہے جو بتایا گیا 4 دن، اگر پہلے سے طے ہے کہ 4 دن سے زیادہ مجھے وہاں رکنا ہے تو آپ مسافر نہیں بلکہ وہاں مقیم سمجھے جائیں گے۔ اور اگر انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، ریزرویشن نہیں مل رہا ہے، جب ریزرویشن ملے گا میں نکل جاؤں گا، تو اس طرح سے آپ 2 مہینے بھی رہیں گے آج کل میں، تو مسافر سمجھے جائیں گے، کیونکہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، پہلے سے طے ہے تو اس کا رول الگ ہے، اور اگر پہلے سے طے نہ ہو تو اس کا رول الگ ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے، مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں۔ احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے۔ مولانا ولی اللہ سعیدی۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں۔ سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب۔ تفہیم حدیث آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کائنات رب کی، مخلوقات رب کی، رب ہی بانی، رب ہی اول، رب ہی لا فانی۔ جسے دل سے اس کی غلامی منظور ہے وہی بندہ کامیابی پر قابض ہے۔ دیکھیے مولانا محمد خالد ندوی کے ساتھ آؤ ایمان تازہ کریں، ہر اتوار شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام، سنتے تھے جن غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، یہ دین کی بنیاد ہے۔ جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام، جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبرائیل۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اسلام میں مسافر اور بیمار کے لیے بڑی رعایت رکھی گئی ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر سکیں، انہیں دشواری نہ پیش آئے۔ تو ان میں سے ایک قصر ہے نماز، اور اسی طرح سے جمع کا مسئلہ ہے۔ مسافر قصر بھی کر سکتا ہے اور حسب ضرورت جمع بھی کر سکتا ہے ظہر عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان، تاکہ اس کے لیے آسانی اور سہولت ہو۔ اور مسافر کب سے شروع ہوگا؟
9 میل سے بھی مسافر شروع ہو جائے گا، یعنی اپنے شہر کو چھوڑ کر اگر وہ کسی دوسرے علاقے میں پہنچتا ہے جو 9 میل ہے، وہاں سے لے کر بعض علماء نے 45 میل، بعض نے 48 میل، بعض نے 50 میل، 52 میل اس طرح کی مسافت بتائی ہے۔ اور آج کل اگر زیادہ سے زیادہ کو بھی لے لیا جائے 50 میل، پھر بھی بہت معمولی سی ہے، اور اس میں آپ بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ سفر کے جو رولز ہیں وہ اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کہیں پر آپ کا پہلے سے پروگرام ہے کہ 4 دن سے زیادہ رہنا ہے تو آپ اپنے آپ کو مقیم سمجھیں، لیکن اگر آپ رننگ حالت میں ہیں، یعنی آپ یہاں گئے 2 دن رہے، پھر آگے چلے گئے، وہاں 3 دن رہے، پھر آگے چلے گئے 5 دن رہے، وہ سفر سمجھا جائے گا، الگ الگ آپ بدل رہے ہیں جگہوں کو۔ لیکن اگر کہیں پر ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے غیر یقینی صورتحال ہے کہ اب معلوم نہیں ہے کہ کل جانا ہے یا پرسوں جانا ہے، ٹکٹ کی کوشش کر رہے ہیں، مل نہیں رہا، ریزرویشن نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں زیادہ عرصہ بھی گزر جائے تو آپ اپنے آپ کو مسافر کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مکہ مکرمہ جب خاص طور پہ فتح مکہ ہوا، طویل عرصے کے لیے رکے وہاں پر آپ، 17 دن یا 19 دن کا فگر بتایا گیا، اگر آنے جانے کے دن کو چھوڑ بھی دیا جائے تو اس میں آپ قصر کرتے رہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طویل عرصے میں آپ قصر کیوں کیے؟ 4 دن کے بعد اگر پہلے سے معلوم ہے، پوری کیوں نہیں کیے؟ اسی سے بعض علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سفر 17 دن بھی اگر آپ ایک جگہ رہیں گے تو یہ قصر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسی حالت میں کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن دوسرے علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے، چونکہ فتح مکہ کے بعد آپ کی سچویشن نارمل مقیم کی نہیں تھی، بلکہ وہاں جہاد کے مسائل درپیش تھے، اور آپ کے مختلف صحابہ مختلف دستے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے تھے، کوئی ادھر بھیجا گیا، کوئی ادھر بھیجا گیا، کوئی ادھر بھیجا گیا، یعنی ایک موومنٹ تھی اور اس میں جہاد کی کیفیت تھی۔ تو اس لیے غالباً ہو سکتا ہے آپ نے اس میں قصر کیا ہو طویل مدت کے لیے، کیونکہ وہی جو غیر یقینی صورتحال ہے، جیسے جہاد وغیرہ میں ہوتا ہے کہ آج مارچ کرنا پڑے، کل مارچ کرنا پڑے، کل آگے بڑھنا پڑے، شاید یہ سبب رہا ہوگا، اللہ عالم۔ لیکن دونوں کے اپنی جگہ دلائل ہیں کہ چاہے 17 دن کے لیے سفر کنسیڈر کریں، چاہے 4 دن کے لیے، لیکن اس سلسلے میں اگر 4 دن کو ہم لے لیں تو وہ زیادہ احتیاطی بات ہوگی، اور زیادہ تر جو علماء کرام ہیں وہ لوگ اسی رائے کے قائل ہیں تاکہ اپنے آپ کو رسک میں نہ ڈالیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یوما یقصر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک مکہ مکرمہ میں رہے اور اس میں آپ قصر ہی کرتے رہے۔ اب یہ 19 کا جو فگر ہے وہی جیسے میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد طویل عرصے کے لیے رہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ زیادہ عرصہ وہاں نہیں رہے، اسی طرح سے عمرہ کرنے کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو اس وقت بھی زیادہ عرصے کے لیے وہاں پر آپ نہیں رہے۔ اور اسی طرح ایک اور بتایا گیا اقامہ بتبوک 20 یوما یقصر الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جب تشریف لے گئے تو وہاں بھی ذرا طویل عرصہ آپ کا رہنا پڑا، 20 دن، تو اس میں بھی آپ قصر کرتے رہے۔ لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ عام سچویشن اور حالات سے بدلی ہوئی ہے، اور بعض اوقات سفر میں آپ جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی۔ تقدیم کا مطلب ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لینا، مان لیجئے آپ روانہ ہو رہے ہیں، اب 2 بج رہے ہیں، عصر کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے، تو آپ ظہر پڑھ کر عصر بھی پڑھ سکتے ہیں فوری۔ اور اسی طرح سے کبھی آپ تاخیر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ظہر کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں، جب عصر کا شروع کا وقت ہونے والا ہو اس وقت آپ پہلے ظہر پڑھ لیں پھر عصر پڑھیں۔ جمع بین الصلاتین دونوں طرح سے جائز ہے، جیسے کہا گیا ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الى وقت العصر، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے جاتے جب زوال کا وقت ہوتا، یا زوال سے پہلے جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی زوال ہونے والا ہے، 1 گھنٹہ رہ گیا، آدھا گھنٹہ رہ گیا، ایسی صورت میں آپ کیا کرتے؟ ظہر کی نماز لیٹ پڑھتے، سفر شروع کر دیتے اور تھوڑی دیر چلنے لگتے، پھر کچھ دیر چلنے کے بعد ثم نزل فجمع بینہما، یعنی وہاں کہیں پر رک کر دونوں میں جمع کر لیتے۔ فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ زوال ہو جاتا، اب جب زوال ہو جاتا تو پہلے گھر سے پڑھ کے، یعنی جہاں بھی آپ ہوتے وہاں سے پڑھ کر ظہر کی نماز، پھر اس کے بعد آپ سواری پر روانہ ہوتے،
یا اسی طرح سے کبھی ایسے بھی ہوتا صلی الظہر والعصر ثم رکبا، ظہر کی نماز پہلے پڑھ لیتے پھر عصر کی پڑھ لیتے. ابھی سفر شروع نہیں ہوا، آپ اپنے علاقے میں ہیں، ظہر کی نماز پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد عصر پوری پڑھیں گے، کیونکہ ابھی جو ہے آپ قصر نہیں شروع کریں گے کیونکہ سفر نہیں شروع ہوا، لیکن نماز پوری دونوں پڑھ سکتے ہیں. ظہر کی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ فوری عصر کی نماز پڑھ لیں، پھر اپنا سفر شروع کریں. یہ دونوں طرح سے آپ گنجائش ہے اور دونوں طرح سے اس کی اجازت دی گئی ہے تاکہ سفر کے دوران آپ کو کسی طرح کی پرابلم نہ ہو. غزوہ تبوک کے موقع پر جیسے بعض صحابہ بتاتے ہیں، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل بیان فرماتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، ہم غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر ملا کر پڑھا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو جمع کے مسئلے میں اتنی واضح، کلیئر اور نصوص ہونے کے باوجود اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا اعتراض کسی صورت میں بھی درست نہیں ہوگا. یہ شریعت کی طرف سے دی گئی اجازت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی متقی ہو سکتا ہے، نہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کو عمل کا جذبہ ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہی ہمارے لیے بہتر ہے. یہ ہے سفر کے متعلق عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں پر عمل کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد ہے بعض مسائل جو مریض کے بارے میں ہیں کہ بعض صورتوں میں مریض کے لیے بھی کافی گنجائش رکھی گئی، لیکن اس سے پہلے ہم یہاں رکیں گے. اگر سفر کے بارے میں کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ پوچھ سکیں گے انشاءاللہ. آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی. جیسا مجھے پتا ہے کہ مجھے 4 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے کسی جگہ پہ، تو میں شروع کے 4 دن قصر کروں یا شروع کے پہلے دن سے قصر نہ کروں؟ ہاں، یہ سوال عام طور پہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے اشکال کہ اگر پہلے سے معلوم ہے مجھے 8 دن ٹھہرنا ہے تو 4 دن میں قصر کروں، 4 دن پورے یا نہیں. ایسا نہیں ہے. پہلے سے آپ کو معلوم ہے تو پہلے دن سے پورا پڑھیں گے. پورا پڑھے. اچھا. جی جی، پہلے ہی دن سے. اور حج اور عمرہ میں قصر کیا جاتا ہے؟ حج اور عمرہ میں؟ ہاں، حج اور عمرہ کے اندر اگر آپ سفر جاری رکھ رہے ہیں تو مسافر کے جو رولز ہیں وہی اپلائی ہوں گے آپ کے اوپر. اچھا. لیکن اگر آپ جیسے مکہ مکرمہ جا کر وہاں پڑاؤ ڈال دیے، وہاں رہنا چاہتے ہیں، کوئی حاجی 2 ہفتے رہ رہا ہے، کوئی 3 ہفتے، جیسا اپنا ٹائم ٹیبل ہے، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. جی، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ، اگر ہم کسی چھوٹے سفر پہ ہوں یا پھر کسی اور دوسرے علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اس مسجد میں نماز 1 گھنٹہ دیری سے ہونے والی ہے، تو کیا ہم اذان دے کر نماز پڑھیں گے یا پھر ہم بغیر اذان کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کسی مسجد میں گئے اور وہاں نماز دیر سے ٹائم ٹیبل کے مطابق نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، مسجد میں اگر ہیں، اس میں بہتر اور مناسب یہ ہے کہ آپ خود نماز پڑھیں، اذان نہ دیں. اس لیے کہ آپ مسجد میں اذان دیں گے تو اس کی وجہ سے لوگوں میں خواہ مخواہ ایک تشویش ہوگی اور ایک فتنہ ہوگا. کچھ لوگ آئیں گے، کچھ روکیں گے، یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ کوئی ایسی جگہ پر ہیں جہاں اذان نہیں ہوتی تو پھر آپ اذان دے کر اس میں نماز پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے آپ پارک میں گئے، کنٹری سائڈ پر گئے اور وہاں پر نماز وغیرہ نہیں ہوتی، اذان نہیں ہوتی، جب ٹائم ہو گیا آپ پہلے اذان دے کر نماز پڑھیں، وہ صحیح طریقہ ہوگا. مسجد میں ان کو جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق کرنے دیں، آپ اپنی نماز پڑھ کر سفر پر روانہ ہو جائیے. جی، آپ کچھ. شیخ، 1 میل کتنے کلومیٹر ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں جو ہے نا بعض لوگوں نے جو ہے اس کو بالکل اپنے فٹ سے بھی ناپا ہے اور اس کو جو ہے بالش سے بھی ناپنے کی بعض لوگوں نے کوشش کی ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ بہتر شکل یہ کہ موجودہ جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے نا مختلف علاقوں کو، مائلیج وغیرہ، اسی کو کنسیڈر کیا جائے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. بعض علماء نے اس پر بحث کی کہ مثلا اتنے بالش ہونا چاہیے یا اتنے میٹر ہونا چاہیے، مختلف لوگوں نے اس میں بحث کی ہے، مگر عمومی طور پر جس کو میل 1 میل ہم سمجھتے ہیں یا 1 کلومیٹر ہم سمجھتے ہیں، جیسے 8 کلومیٹر کے 5 میل بنتے ہیں، اس حساب سے اگر ہم کاؤنٹ کر لیں تو سب سے آسان طریقہ ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہتے؟ میرا سوال نمازیوں کے بارے میں تھا کہ اکثر نمازیوں میں دیکھوں کہ پیر بہت ایسا پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا کچھ مقام طے ہے کہ اتنا ہی رہنا ہے؟ ہاں، دیکھا گیا کہ بعض مساجد میں بعض لوگ جو ہے پاؤں بہت پھیلا دیتے ہیں. تو یہ طریقہ کیسے ہے؟ دیکھیے، نماز میں جو ٹھہرتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ آرام سے ٹھہرنے کی ضرورت ہے. اعتدال سے ٹھہریں آپ تو وہ زیادہ بہتر شکل ہے.
اعتدال سے ٹھہرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنا جو شولڈر کا سائز ہے عموماً اسی کے لیول میں پاؤں رکھے جائیں تو اس میں نہ پاؤں پھیلانے کی ضرورت پڑے گی نہ سجدے میں گیپ پیدا ہوگا، ورنہ بعض اوقات بعض لوگ پھیلا دیتے ہیں بہت زیادہ، جب وہ رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو گیپ بن جاتا ہے وہاں پر، وہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ بہت سکڑ کے رکھتے ہیں پاؤں کو، تو وہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اس میں اعتدال کا طریقہ یہ کہ اپنے شولڈر کے سائز کے مطابق، کندھے کے سائز کے مطابق اگر کر لیا جائے تو نہ رکوع میں پرابلم پیش آئے گا نہ سجدے میں پیش آئے گا، ہر اعتبار سے یعنی ہر وقت آپ کی جگہ بھری رہے گی اور آپ کو زیادہ تشویش بھی نہیں ہوگی۔ صحیح طریقہ اسی اینگل پہ رکھیں آپ انشاءاللہ تعالی۔ سفر کی نماز کے بارے میں جو یہ چیپٹر تھا اس میں یہ سفر کی جو سہولتیں ہیں وہ بیان کی گئیں۔ اب اس کے بعد جو بیمار ہے تو اس کے لیے سہولتیں رکھی گئی ہیں، ان سہولتوں کا ہم آئندہ لیکچر میں تذکرہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق